رمضان کے استقبال میں جنت کی آرائش۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یکم رمضان شریف کو جنت کی خوشبو کی سواری چلتی ہے اور شروع سال سے اخیر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک آواز آتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس پر جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجتے ہیں، جس سے ایسی دل پذیر آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پھر حور عین اپنے جھروکھوں سے نکل کر بالانوں کے درمیان کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں، الا من خاطبن الی اللہ فیزوجنا، یعنی ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے ہماری نسبت کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ شانہ اس وقت فرماتا ہے، اے جنت کے خازنوں دروازے کھول دو، اور اے دوزخ کے داروغہ دروازے بند کر دو، اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک آ گیا ہے۔ جنت کے دروازے ماہ رمضان کے لیے آج کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ شانہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میرے نزدیک ایک مہینہ ایسا ہے جس میں کوئی مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ جو کوئی مجھ سے مغفرت چاہے واللہ میں اس کی مغفرت کروں گا، جو کوئی مجھ سے توبہ کرے واللہ میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ کیا کوئی قرضدار ہے جس کا قرض ادا کر دیا جائے؟ کیا کوئی فقیر ہے جسے رزق دیا جائے؟ اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 1,00,000 آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے 12 برابر ایک دن میں آزاد فرماتا ہے۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر آؤ۔ ان کے ساتھ بہت زیادہ فرشتے ہوتے ہیں جو کعبہ کو گھیر کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوا وہ جن میں 2 بازو ہوتے ہیں وہ فرشتے شب قدر میں نکلتے ہیں جن پر مشرق سے مغرب تک پھیلائے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں، حتیٰ کہ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل اور فرشتوں کی جماعت ایک جگہ جمع ہو کر حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر فرمائی اور بعض کو معاف فرما دیا اور بعض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر چھوڑ دیا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، یا جبرائیل، ایک شخص جو بہت زیادہ سخی تھا اور دوسرا شخص جو درویش تھا، ان کا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ جو سخی تھا وہ جہنم میں داخل ہونے والا تھا مگر سخاوت کی وجہ سے نجات پا گیا، اور جو درویش تھا وہ عبادت میں قطع تعلق کرنے والا ہو گیا تھا مگر عبادت کی وجہ سے نجات پا گیا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، یا جبرائیل، ایک شخص جو بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہے اور بہت بڑے بڑے قصے سنانے والا ہے، پھر جب تک حق تعالی شانہ کی رحمت نہ ہوتی وہ دونوں میں رہتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے دونوں کو بخش دیا۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، یا جبرائیل، اس کا کیا بدلہ ہے جو روزے دار کو افطار کروائے؟ فرمایا کہ اس کو وہی ثواب ملے گا جو روزے دار کو ملتا ہے بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ پھر اللہ تعالی شانہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں نے ان کے روزوں اور ان کے صدقوں کو قبول کر لیا اور ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اور بندوں سے خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو میری عزت کے لیے اپنی عزت کو چھوڑے؟ آج میں اس اجتماع میں جس نے میری خاطر دنیا کی عزت کو چھوڑا، میں اسے اپنی آخرت کی عزت عطا کروں گا۔ میں جوڑا کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہاری خوشی پسند کروں گا۔ اور جو میری عزت کی خاطر اپنا خیال رکھے گا اور گناہوں کو چھوڑے گا، میں اس کی عزت کروں گا۔ پس اب جنت کے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں مگر دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس پر جو کچھ رب العالمین کے خزانوں سے ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔ شعب الایمان۔